पहरा उठा के तो देखो। Hello viewers, this is Imran Jamil once again. Today what a fantastic day it is. Close to 70 degrees Fahrenheit. तो आज मैंने सोचा कि भाई बाहर might as well just take advantage of this weather. और रोज़ा भी था, उसमें दोपहर के 2 बज गए थे, तो कि दोपहर के 2 बजे के आसपास क्या हालत होती है। तो बस अब जाके अपना जो इबादतें वगैरह करनी है वो करेंगे इंशाल्लाह, जो सुबह करनी थी वो कर ली। तो अभी जस्ट थॉट कि इस वक्त निकलना एक छोटी सी राइड के लिए वुड बी द बेस्ट थिंग आई कैन डू। तो एनीवे निकल आया। अब आज मैं जल्दी से ये थोड़ा सा बता दूं कि वही सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस पे मैंने एक स्लाइड की थी, जिस पे मुझे बड़े इंक्वायरीज आती हैं, बड़ी होती हैं, लेकिन मैं इट्स ऑल अबाउट कि भाई एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, जो मुझे हेल्प करती हैं चीज़ें वो मैंने पेपर पे डाल के बता दी लोगों को। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं, कि हर चीज़ हर किसी को एक ही तरीके से खुशी दे नहीं सकती। और खुशी है क्या यार? इनर पीस हो, आप थोड़े अपने आप से मुतमईन हो, ताकि आपको अपना आप भी अच्छा लगे और दूसरे भी अच्छे लगें। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही है कि जितने ऐसे लोग जो स्ट्रगल करते हैं इमोशंस से, और सभी करते हैं इमोशंस और किसी में, लेकिन अपने आसपास आप ज़रा देखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे हैं जैसे कि वैक्यूम क्लीनर्स हैं, कि आपके साथ होंगे वो तो आपकी एनर्जी को सक करके बाहर फेंक देंगे, बजाय इसके कि आपको उनसे कोई मदद मिले या कुछ ऐसा, वो उल्टा आके आपके अच्छे खासे मूड की ऐसी की तैसी फेर देंगे। ऐसे लोगों से अगर बच सकते हैं तो बचिए, क्योंकि ऐसे लोग ना खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को रहता हुआ देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि उनकी इंटेंशन ख़राब हो, बहुत से लोग जो हैं आदतन ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि हर चीज़ में डिस्करेजमेंट होती है, कि डिस्करेजिंग कमेंट्स डिस्करेज करना ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें तो बेहतर है। आगे ये है कि सबके अपने अपना तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे आज पसंद आ रही है वो दूसरे को भी पसंद आए, या वाइस वर्सा। तो भाई इन चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि जस्ट बिकॉज के अगर एक आदमी हंसता बोलता रहता है तो उसको वो सीरियस ही ना लें। अगर एक आदमी पॉजिटिव माइंडसेट का है, फ्रेम ऑफ माइंड का है, तो चलो ठीक है, किसी हद तक उस पर अल्लाह का करम हो सकता है, और किसी हद तक नेचुरल उसके ये इंस्टिंक्ट हो सकती है। लेकिन भाई ज़िंदगी किसी की परफेक्ट नहीं है। इतनी एक एक चीज़ लेके अगर बैठने लगे तो कोई आदमी ज़िंदगी में खुश ना रहे। खुशी को ढूंढना है मेरे भाई, निकालना है खुशी को। खुशी ऐसे नहीं मिलेगी, गम तो चारों तरफ है, उससे बचना पड़ता है जितना बच सके आदमी। लेकिन खुशी ऐसी चीज़ है जो कि आती है और निकल जाती है। अगर आदमी को पता ना हो, वो रोता ही रहे ना, अगर नेगेटिव माइंडसेट का आदमी होता है तो उससे अच्छा मौका भी मिलता है। अब जैसे आज छोटी सी बात है, दिन का मैं ऐसा दिन का देख के मैं निकला हूँ, तो आई एम फीलिंग मच बेटर ऑलरेडी। मेरी एनर्जी वापस आ गई इवन रोज़े में। तो खैर रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो कुछ इतना पता भी नहीं चलता, काम भी रिमोट है, वो भी है, तो वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और बात सारी यही है जो मैंने कहा, शुक्र अदा करें कि भाई काउंट योर ब्लेसिंग्स मेरे भाइयों बहनों। अपने शुक्राने को देखो कि किस किस चीज़ का शुक्र अदा कर सकते हो, तो अपनी कमियों पे गौर करने का मौका ही ना मिले। इतनी नेमतें हैं, अगर सीख जाए आदमी ये आर्ट, जो कि मैं भी सीख रहा हूँ। मैं कोई बना बनाया फ़रिश्ता नहीं हूँ मेरे भाई, और ना ही फ़रिश्तों से हमें कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि फ़रिश्ते तो अल्लाह के हुक्म को जी हुजूरी के लिए हैं अल्लाह की, जो कि एक अच्छी बात है। हम लोग जो हैं उनको अल्लाह ताला ने दिमाग इसीलिए दिया कि यार अपना दिमाग यूज़ करो। मैंने तुम लोगों को पूरा इख्तियार दिया है बहुत सी चीज़ों पे, तो उससे हम पे पीछे क्यों हटते हैं? अपने आप को अंडरमाइन क्यों करते हैं? जहाँ कामयाबी है वो हमारा है, और जहाँ ज़्यादा नाकामी हो या मुश्किल हो तो किस्मत ख़राब है। ये कौन सा तरीका है यार? ठीक है किस्मत का अमल दखल है, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हो? अपने आप को तो थोड़ा देखो, अपने अमाल को देखो, अपने तरीक़ों को देखो, वो आदत। अब जैसे यही बात अगेन वही जो स्लाइड डेक है उस पर इनर पीस इज़ द मेन थिंग। कि इनर पीस कैसे आएगा? इनर पीस ऐसे आएगा कि यार अब खुद भी अच्छा सोचो और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो, और दूसरे के लिए भी खुश होना सीखो।
اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اگر آج تک کسی کی عادت ایسی نہیں ہے، الٹی عادت ہے، تو وہ کیا ایک دن میں سدھر جائے گا اس بات کو لے کے؟ نہیں ہوگا یہ. اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے. جیسے ایمان ایک اور ایسی چیز ہے جس کو کہ آپ ایمان کہتے ہیں نا، ارے بھائی ہمارا ایمان تو بہت مضبوط ہے. مطلب کیا جہالت کی بات ہے یار. ایمان کسی کا ایک سٹیٹ میں نہیں رہتا. ایک منٹ میں آپ کا ایمان مضبوط ترین ہو سکتا ہے اور دوسرے منٹ میں وہ بالکل زمین پہ آ سکتا ہے. تو اسی لیے کنٹینیوس ایک سٹرگل ہے ایمان کی اٹینمنٹ کے لیے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ اس میں بھی اپلائی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ تعلق دونوں چیزوں کا مائنڈ سیٹ سے ہے، تھیراپی سے ہے، دل اور دماغ کی کنڈیشننگ سے ہے. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے. عمل کرنا شروع کریں، اس کو دوا کی طرح گھول کے پینے کی کوشش مت کریں کہ ہاں میں نے تو اتنے مہینے یہ کر لیا، اتنے ہفتے. بھائی یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو کرتے رہو. اس کے رزلٹ کا مت سوچو، بس کرتے رہو. خود ہی کبھی نہ کبھی اس میں انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اور جب آدمی سیکھ جاتا ہے برائیوں سے اور غلط وقت سے ڈیل کرنا، تو پھر تو زندگی بہت آسان ہو جاتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. اگر اچھا وقت نہیں آیا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا. مگر سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے اس میں، پھر آدمی اس تلاش میں رہتا ہے کہ اچھا بھائی کون سا ایسا لمحہ ہے جو کہ اس کو خوشی پرووائڈ کر سکتا ہے یا سکون دے سکتا ہے، تو وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے. اور وہی ایک چیز ہے جس سے کہ پھر آدمی ایسی چیزوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے جس سے کہ اس کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہو، یا نیگیٹیوٹی اگر آ بھی رہی ہے تو اس کو کیسے پازیٹیوٹی میں بدلنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اب آئی ایم سوری کہ بھائی میں اس وقت موٹر سائیکل پہ یہ باتیں کر رہا ہوں، تو پتہ نہیں مائک بھی اس کا کیسا ہے. ویسے تو نارملی تو اچھا ہے، لیکن اس طرح کی بات چیت کے لیے موضوع ہے کہ نہیں ہے، اب یہ مجھے ریکارڈنگ دیکھ کے ہی پتہ چلے گا. لیکن بھائی میرا تو یہی ہے، اگر ٹائم ہے ضائع مت کرو. اور جتنا آدمی اپنے لیے، اب جیسے یہ 15-20 منٹ میں نکالے، یہ 15-20 منٹ نے جو مجھے انرجی لیول دیا ہے، ہوپ فلی گھر جا کے وہ ختم نہ ہو، لیکن اس سے چارج اپ ہو گیا ایک دم نا. تو اب اگلے ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے پورا دن، اور پورا ہو سکتا ہے اگلا دن بھی اچھا گزر جائے. اونچ نیچ تو آئے گی. اگر آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے اونچ نیچ نہیں ہے بھائی، تو سکون تو صرف قبر میں ہی ہے، جیسے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں یہ، جو کہ صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں اپنے آپ کو بتاؤ، اپنے آپ کو تھوڑا ڈھیٹ. ویسے بہت ڈھیٹ ہیں ہم لوگ، ان چیزوں میں ہم ڈھیٹ ہوتے ہی نہیں. جن چیزوں میں ہماری کمزوریاں نہیں ختم ہوتی، کہ ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ارے یار ڈھیٹ بناؤ. جو زندگی میں ہو رہا ہے اس سے ڈیل کرنا سیکھو، اچھی چیزوں پہ عمل کرو، تاکہ جتنی اچھائی آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں وہ آپ کے بس میں ہے، اس حد تک آپ کریے. جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو آپ اللہ پہ چھوڑیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ایمان ہے اللہ پہ، اور یہ چیز آتی ہے اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانے سے کہ بھائی جب اس نے کہا ہے کہ وہ کسی کے سکت سے زیادہ اس کے کندھوں پہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو یہ وہ ہی جانتا ہے کہ کتنی سکت ہے آدمی میں. ہمیں اپنے آپ سے زیادہ خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بس اب بہت ہو گیا، اب نہیں ہے کوئی، اب ہمت نہیں ہے اس چیز سے ڈیل کرنے کی یا اس چیز سے ڈیل کرنے کی. لیکن وہ غفور الرحیم ہے. تو میں اس تعلق سے زیادہ ریلیجس وہ نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے اور میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس سلائیڈ میں، اگر نہیں دیکھی تو پلیز دیکھیں، کہ میرے لیے دین جو ہے یا ریلیجن جو ہے وہ بیسٹ سورس آف موٹیویشن، بیسٹ سورس آف ہیلنگ، بیسٹ سورس آف کنڈیشننگ ہے. تو اس لیے اس میں اتنے تدابیر بتائی گئی ہیں کہ اگر آدمی اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ اسی کا اپنا وہ ہے. لیکن یہ کہ اس کو انسانیت کے جتنے پہلو ہیں اس سے مبرہ رکھا ہوا ہے کہ دین اسی جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ انسانی فطرت کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے، یا اس کو کوئی جرم ہو رہا ہے تو اس کا اطلاق کیسے ہوگا. جی اگر جھوٹ بولنا منع ہے تو وہ اس لیے منع نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو منع ہے یا میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے منع ہے. جھوٹ بولنا ہر ریلیجن میں منع ہے، دھوکہ دینا ہر ریلیجن میں منع ہے. ہمارے ریلیجن میں اس پہ بہت زیادہ اور زیادہ ایمفیسس ہے. قوم کو اگر دیکھیں تو آپ کہ کیا اس میں ماشاءاللہ جتنے زیادہ
نمازی پرہیزگار بھی آپ دیکھیں گے جو کہ حرکتیں کرتے، لیکن اس کا تعلق دین سے تو نہیں ہے نا، اس کا تعلق تو آدمی کی اپنی ذات سے ہے کہ ذاتی طور پہ آدمی اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اسی طرح ذاتی طور پہ کیا آدمی اپنی حالت سدھارنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. یہ بھی قرآن میں ہمیں اگین کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرے. تو رحیم تو وہ ہے، غفور بھی ہے، تو جس کو چاہے وہ نواز دے بلا مانگے. لیکن جو تدابیر بتائی گئی ہیں، جو طریقے اس کو پسند ہیں، وہ اپنانا ہمارا کام ہے کہ نہیں ہے. یہ روزمرہ کا معمول ہے، تو اس کو ایک سیریز کے طور پہ ہی لینا پڑے گا ہمیں، کیونکہ آج آپ خوش ہیں، ابھی میں خوش ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلے منٹ کوئی پریشانی کی بات ہو، خدا نہ خواستہ، تو اس سے پھر کیسے میں نمٹوں گا. تو یہی بات ہے کہ جو خوشی کے لمحے ہیں ان کا فائدہ اٹھائیے، تاکہ آپ کا ایک پازیٹیو جب انرجی ہوگی آپ کے اندر تو نیگیٹو اسپیکٹ سے بھی نمٹنے میں آسانی ہوتی ہے. چلیں بہرحال اپنا خیال رکھیں سب لوگ. اگین لائک اینڈ سبسکرائب اف یو کین پرووائڈ دا فیڈ بیک، دیٹ وڈ بی گریٹ. اللہ حافظ.